کہ جی 2 بلین ہم اور بڑھائیں گے آپ کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں لیکن آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن گئے جب آپ سعودی عرب سے پیسے لے کے عیاشیاں کرتے تھے۔ بھائی صاحب، پاکستان کے آرمی چیف گئے ہوئے تھے سعودی عرب، تو سعودی جو وزیر اعظم ہے محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ وہ $10 بلین کی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اسٹڈی کر رہے ہیں، اور یہ سعودی اسٹیٹ میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اور بھی پاکستانی کوئی وزیر اعظم یا آرمی چیف جاتا ہے سعودی عرب، تو سعودیز یہ تو کہہ دیتے ہیں ہم $10 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے۔ ریسنٹلی جب پاکستان آئے تھے تو کہہ رہے تھے $20 ارب کی کریں گے، لیکن وہ ہوتی نظر نہیں آتی۔ کیا یہ صرف فگرز کی حد تک ہے؟ کیا وہ ہمیں سیریس نہیں لیتے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ واقعی انویسٹمنٹ ہوگی سر؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کا سب سے بڑا بندہ، میں بس سب سے بڑا بندہ ہی کہوں گا آرمی چیف کو، کیونکہ گزشتہ 6 مہینے سے جو ڈرامہ وہاں پہ لگا ہوا تھا وہ ان کی سلیکشن پہ، اور جس طرح قوم جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے اس میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کون بنے گا بلینر والے کھیل کی طرح کہ جی کون بن رہا ہے آرمی چیف، تو وہ پھر اس حساب سے تو سب سے طاقتور ترین آدمی اگر گیا سعودی عربیہ میں اور یہ ایکسپیکٹیشنز لے کے گیا، جو گزشتہ 70 سال سے ٹریڈیشن ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی آرمی چیف جو ہے یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا کوئی ہائی پروفائل آپ کا جو الیکٹڈ آفیشل ہے، جب وہ جاتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹیشن لے کے جاتے ہیں کہ سعودی عرب ہمیں کچھ پیسے دے گا یا کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی اس طرح کے معاملات کرے گا۔ ادروائز سعودی عرب کی اس کے علاوہ کیا اہمیت ہے آپ مجھے ذرا بتائیں، پاکستان کے کسی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک کسی معاملات میں اس کی کیا اہمیت ہے سوائے پیسے دینے کے؟ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پیسے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے وہ سعودی بہت زیادہ ریئلسٹک ہو گئے ہیں، اور اب سعودی عرب کے اندر بھی جو ایک شعور ڈیولپ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی اب وہ شہنشاہی کھاتے کہ جس کو مرضی اٹھا کے اتنے دے دیے، اب وہ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ اب وہاں بھی کرٹیسزم شروع ہو گیا۔ اب جو ہے وہ سعودی اخبارات اٹھا کے پڑھیں تو ان میں اب یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، وہ بادشاہوں کی طرح کی والی بات نہیں رہی کہ ٹھیک ہے جی برادر اسلامی ملک ہے تو 10 بلین دے دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جو سرمایہ کاری کی بات کی، دیکھیں سرمایہ کاری کی بات کرنا اور جو ہے وہ پیسے دینے میں یہ بہت بڑا فرق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی میں جمپ ہے، چونکہ آرمی چیف صاحب جو ہیں حافظ صاحب اگر چلے گئے اٹھ کے اتنے فوری طور پہ تو ان کا کچھ ریگارڈ تو 2 بلین 1 بلین تو کرنا تھا نا، لیکن انہوں نے سرمایہ کاری کی بات کی۔ اب سرمایہ کاری خواہ وہ سعودی عرب ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہ بغیر فیوریبل کنڈیشنز کے کسی ملک میں نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے انہوں نے انڈیا میں بہت بڑی سرمایہ کاری کے اعلانات کیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ گراؤنڈ پہ اس طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے، چونکہ وہ ایک لمبا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہوتا ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہیں، لائسنسنگز ہیں، وہ ساری چیزیں۔ پاکستان کا جو سسٹم آف انویسٹمنٹ ہے لیگل، اور آپ کا جو کارپوریٹ سسٹم ہے اور آپ کا جو لائسنسنگ سسٹم ہے، وہ دنیا کا فرسودہ ترین سسٹم ہے۔ جس چیز پہ آپ کو بزنس کی دنیا میں 15 منٹ لگتے ہیں، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جس سٹی میں میں بیٹھا ہوں، سٹی آف ٹورانٹو کہہ لیں آپ اس کو، اور کنٹری آف کینیڈا، اس میں آپ کو ایک بزنس کارپوریشن رجسٹر کرنے کے لیے 15 سے 20 منٹ چاہیے۔ اب اس 15 سے 20 منٹ کے بعد یو آر فری ٹو گو اینڈ ڈو یور بزنس۔ تو یہی کام آپ کے ملک میں اگر 15 سے 20 مہینوں میں ہوتا ہے، اور وہ بھی تب ہوتا ہے کہ آپ ہر زندے آدمی کو جو وہاں بیٹھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ پیشکش کریں گے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مٹھائی کھلائیں گے، تو پھر یہ بات ہوگی۔ تو یہ اب دیکھیں پاکستان جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے اس وقت انتہائی انفیوریبل قسم کی کنڈیشنز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سول وار کی سچویشن ہے اس وقت جو فاٹا میں اور اس کے آپ کے پختونخوا علاقے میں ہو رہا ہے، جو تحریک طالبان پاکستان کی جو پیرالل ایک اتھارٹی قائم کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو انہوں نے آپس میں جو ہے وہ سینگ اڑائے ہوئے ہیں خود پالیٹیشنز نے، وہ بھی کسی سول وار سے کم نہیں ہے، چونکہ دے ہیو نو کمیونیکیشن اور ڈائلاگ، وہ تو ایک دوسرے کو مارنے پہ اترے ہوئے ہیں۔ تو جو انویسٹمنٹ ہوگی اس کی گارنٹی کون دے گا؟ ہو نوز کہ آج سے 3 مہینے بعد وہاں پہ حکمران کون ہے اور وہ کیا
کیا غضب اٹھا سکتا ہے، اس قسم کی پالیسیاں لے کے آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو ایک لانگ ٹرم بات ہو گئی، جو ہے نا آپ کی 10 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی۔ باقی جو انہوں نے دوسری بات کی، اسی میں پیغام ہے بہت بڑا پاکستانی کام کے لیے، کہ جی 2 بلین ہم اور بڑھائیں گے آپ کے زرعی مبادلہ کے جو ذخائر ہیں، لیکن آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن گئے جب آپ سعودی عرب سے پیسے لے کے عیاشیاں کرتے تھے۔ اور میں اس کو عیاشیاں اسی لیے کہوں گا کہ آپ کو جو بھی قرض دے گا اس میں سے 80% تو آپ انسانیات پہ خرچ کر رہے، اس میں آپ ملازمین کی تنخواہیں، پینشنز، مراعات، یہ ساری چیزیں اس پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو کوئی آپ کو پیسے جو ہے اس طرح بلائنڈلی کیوں دے گا؟ اس لیے انہوں نے دونوں جو اناؤنسمنٹ کی ہیں کہ ایک تو زر مبادلہ بڑھائیں گے بیکاز یو کین ناٹ ٹچ اٹ، یو ہیو ٹو کیپ دیئر اینڈ یو کین، اور آپ نے ہمیں واپس کرنا ہوگا آن 24 hours نوٹس۔ اور دوسرا انہوں نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی بات کی، تو انویسٹمنٹ تھرو کمپنیز ہوتی ہیں، وہ پہلے اپنا نفع نقصان دیکھیں گے، پورے معاملات دیکھیں گے، پھر وہ دیں گے، اور اس کے لانگ ٹرمز اثرات جا کے 3 4 5 سال بعد ظاہر ہونے شروع ہوں گے۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کا پاکستان کا جو نمبر 1 چیلنج ہے ڈیفالٹ، اس کے ساتھ کوئی بہت قریبی تعلق نہیں ہے، آلدو کہ اس سے کچھ لوگوں کے حوصلے ضرور بلند ہوں گے کہ امیدیں ضرور پیدا ہوں گی، لیکن جب تک یہ پاکستان کا اللہ تلالے جو ہیں کہ جس میں ایک آپ کے 5ویں سکیل کا ایک ملازم ہے، اس کا جو پروٹوکول اور خرچے ہیں وہ جناب وائٹ ہاؤس کے ملازمین سے بھی زیادہ ہیں، اگر تو پھر آپ جتنے پیسے باہر سے لے لیں، کوئی کتنی مدد کیوں نہ کر دے، آپ جو ہے وہ کہیں نہیں پہنچ سکتے۔